نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا حکم بھی فرماتے اور قربانی آپ خود قربانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ مدینہ پاک آقا تشریف لے کے آئے، قربانی کی، اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تقوی۔ قربانی کی کیوں؟ فرمایا ایک باپ اور بیٹے کی داستان اللہ نے دہرا کے 1500 سال کیا قیامت تک آنے والی دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہے گی۔ اور نہ بچہ تھا چھوٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھا بچہ 7 سال کا کم و پیش۔ توجہ میری طرف، مختلف مفسرین لکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا۔ فرمایا جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو اس کے بابا نے قال یا بنی، اے میرے بیٹا میری بات سنو، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب بیٹے نے یہ بات سنی تو قال یا ابت افعل ما تؤمر، بچہ کہنے لگا بابا آپ نے جو دیکھا ہے سچ دیکھا ہے، کر گزریے جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا اور صابر بچہ پائیں گے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، اللہ سے محبت کا اظہار کا وہ دن آ گیا ہے، عشق و محبت کی داستان کا وہ دن آیا ہے، تقوی اختیار کرنے کا بامقصد دن 10 ذی الحجہ کو آ گیا ہے، اور یادگار اسلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو پھر سے تر و تازہ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ نوجوانوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تھی، شہزادہ نیچے لیٹا تھا، باپ چھری لے کے آپ اپنے بچے کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے بیٹھے تھے، اور چھری کو کہتے تھے چل، چھری چل نہیں رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لیا اپنے پاس رکھ لیا مینا کے میدان میں، تو آپ چھری حلق پہ چلا رہے، چھری چل نہیں رہی، چھری کو پتھر پہ مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے باپ کی کلام کیا، کہا چھری آج میرے اسماعیل کا حلق پتھر سے بھی سخت ہو گیا، مجھے خدا کا حکم پورا کرنے دو۔ چھری نے اللہ سے دعا کی، خدا نے قوت گویائی عطا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں چھری کیسے بولتی ہے؟ جیسے محمد کی ہتھیلی پہ ابو جہل کے سامنے کنکریاں بول اٹھتی ہیں، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر وہ بے جان چھری بول اٹھتی ہے۔ نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری کو دو کیا، چھری کو چلایا پتھر پہ، پتھر 2 ٹکڑے، کہا چھری میرے اسماعیل کے حلق پہ چلتی کیوں نہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ کو گلزار کرنے کا حکم خدا نے دیا تھا، آپ کی آگ کو ٹھنڈا کس نے کیا؟ کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے اپنے حکم سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ کہ جس خدا نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تھا، اسی خدا نے مجھے آگ کو تو ایک بار کہا تھا، مجھے 70,000 مرتبہ خدا نے کہا ہے چھری میرے اسماعیل کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہونے پائے، میرا اسماعیل میرے بندے کا بال بھی ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ آج میرا بندہ ابراہیم خلیل اللہ، میرا خلیل، اور میرا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، دونوں اپنے امتحان پہ پورے اتر گئے ہیں۔ کہ ادھر خدا نے چھری کو چلنے کا حکم دے دیا تھا، ادھر جبریل کو جنت سے میڈا لے کے نکلنے کا حکم دے دیا تھا، ادھر چھری چلنے لگی، ادھر جنت سے میڈا آنے لگا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام
की जुबान मुकद्दस से निकला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शहजादे इस्माइल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस इतनी देर गुजरनी थी, जन्नत से मैदा इस्माइल को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निकाल के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे लिटाया और आवाज दे के कहा, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी उतारी, खुश हुए, खुदा का शुक्र अदा किया, खुदा बंदा आज तूने मेरी सबसे महबूब चीज की कुर्बानी कबूल फरमा ली। और मैं इधर देखा, चेहरा पलट के देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े थे और पलट के इस तरफ देखा तो एक मैदा ज़िबा हो चुका था। खुदा अपने कलीम से फरमा रहा था, ऐ मेरे बंदे, हम अपने बंदे का इम्तिहान लेते हैं। खलीलुल्लाह, हमने आपका इम्तिहान लिया है, 7 आजमाइशों में डाला है, मगर आपने सच कर दिया। अल्लाह पाक ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर वो मकाम, फिर वो उरूज, फिर वो बुलंदी, फिर वो शमा, फिर वो जोश, फिर वो इश्क मस्ती, फिर वो वफादारी, फिर वो खलीलुल्लाह होना, फिर मोहब्बत, फिर जूदो सखा, फिर करम नवाजियाँ, फिर इनायात, फिर करम की बारिश, फिर बरकतों की बारिशें, फिर रहमतों के साहिबान, फिर करम नवाजी इतनी की 1500 साल का कयामत तक दुनिया को पैगाम। मिना मुज़दलिफा अरफात रमी जुमरात जो कुछ भी करना हो मेरे खलील के तरीके पे करो, ताकि कयामत तक उम्मत को मेरे इब्राहीम की याद भी आती रहे और इब्राहीम की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं अपने महबूब की उम्मत को जन्नत में आला मकाम भी अता कर पा रहा हूँ। ये फैज़ान नज़र था, जाके मकतब की करामत थी। सिखाए किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। नौजवानों, कुर्बानी खुश दिली से अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का नाम है, मजबूर होकर नहीं। तवज्जो मेरी तरफ, कुर्बानी मजबूर होकर जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं। भैया बकरा नहीं कर सकते, हिस्सा डाल लें, हिस्सा नहीं डाल सकते, इस साल तौफीक नहीं है, आप अल्लाह की दुआ कर लें। आप और कुछ नहीं, कम अज़ कम ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आते, अपने ज़ेरे नाफ बाल, सर के बाल, मूँछों के बाल, दाढ़ी और इस तरह नाखन ये काटना छोड़ दें। नौजवानों और बुजुर्गों, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी एक ऐसा अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स कुर्बानी करते हुए जानवर को ज़िबा करता है, अल्लाह पाक जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरते ही कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और फरमाया, क़यामत का जब दिन होगा, जो लोग कुर्बानी करते हैं, क़यामत का दिन होगा, लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे, फरमाया कुछ लोग उनके लिए सवारियां पेश की जाएंगी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने, इमाम निसाई ने हदीस को रिवायत किया, कहा उनके लिए पुल सिरात पे सवारियां आएंगी। लोग पूछेंगे, माहाजा, ये क्या है? कुछ लोग तो पुल सिरात में गिर रहे हैं, कुछ के लिए सवारियां आ गई। नौजवानों, फरिश्ते कहेंगे, ये वो लोग हैं मुस्तफ़ा के उम्मती जो दुनिया में अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़िबा किया करते थे। आज अल्लाह ने इन्हें हर बाल के बदले नेकी भी दी है और इस जानवर को पुल सिरात पर गुजरने के लिए इन लोगों के लिए सवारियां बना दिया है। नौजवानों और बुजुर्गों, इस कुर्बानी में पहला काम कनाअत पसंदी। तवज्जो मेरी तरफ, कनाअत पसंदी इख्तियार करनी चाहिए। कुर्बानी करते वक्त एहसार करना चाहिए, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, ज़रूरतमंद और मोहताज। देखिए, हम पूरा साल बकरे खाते हैं, अमीर लोग, गरीब बंदा तो बेचारा साल में कभी कभी खाता है। अमीर लोग पूरा साल जब दिल करे जाके किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा लेते हैं, मटन कढ़ाई या मंगवा लेते हैं। ये हकीकत में एहसास का नाम है कुर्बानी, फ्रीज़र भरने का नाम नहीं। हमने वो लोग भी देखे हैं जो ईद के मौके पे नए फ्रीज़र और नए डीप फ्रीज़र लेके आते हैं, यार बकरा फ्रीज करना है।
کل میرے ایک دوست مجھ سے فون پہ سوال پوچھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے قربانی تو نہیں کرنی، کہ دوست نے بیڑا کرنا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان قریب شادی میں اس بیڑے کا انتظام کر دیں۔ میں نے کہا انتظام کریں یا نہ کریں، اگر آپ بیڑے کا گوشت نہیں بھی کھلائیں گے تو قربانی وہ شادی پھر بھی ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں یہ گوشت غریبوں کا حق ہے۔ اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا اور ایک غریبوں کا، 3 حصے کر دو۔ ایک کسی نے بکرا ذبح کیا، 20 کلو وزن ہوا ہے، تو نوجوانوں اور بزرگوں 6.5 کلو تینوں حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تاکہ سب کو تینوں حصوں میں جائے۔ یہ قربانی مقروض اور دینی اور مذہبی اور غریب اذیت پرست لوگوں کے لیے قربانی ہے۔ وہ لوگ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جاؤ یار ان کے گھروں میں جا کے قربانی دے کے آؤ، گوشت دے کے آؤ۔ ایسی جگہ پہ قربانی کر لو جہاں غریبوں کی بستی ہے، غریب لوگ رہتے ہیں، گوشت بانٹو غریبوں کے اندر۔ اور غریب تلاش کرنا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، امت پر مشکل وقت ہے، پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی، غریبوں کا حق رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گوشت تقسیم کریں۔ ہم اپنے تعلق والے لوگوں کو 2-2 کلو کے شاپر دے آتے ہیں، غریب دروازے کی چوکھٹ پہ دستک دیتا رہ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی گوشت ختم ہو گیا۔ فوت شدگان کے ورثاء سے سارے تعزیت کریں عید کے موقع پہ، اور رسماً قربانی نہیں بلکہ سنت ابراہیمی کریں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو منشور تھا، جو مقصد تھا، جو تقویٰ تھا، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت کے حالات بہت خراب ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگوں کے ساتھ دل جوئی کریں، جو ناراض ہے اس کے گھر چلے جائیں، دستک دے سے گلے ملے کہ یار اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، محبت بانٹنے کا دن ہے، لوگوں سے صلح کرو۔